دفاعی ایٹمی قوت کے طور پر دنیا کے سامنے آیا، اس دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب، انہوں نے کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا، تو اگر ہم یہ قوت ہمارے پاس نہ ہوتی تو آج بھی یہ جو دھماکے، یہ جو جنگ مختصر سی ہوئی ہے، یہ صرف اسی لیے ہوئی ہے، اس میں بیلنس ہماری طرف تھا۔ بنیان مرصوص کی کامیابی پر، پاکستان کی کامیابی پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اور آج ہم جب یہ ذکر کر رہے ہیں تو ہم ذوالفقار علی بھٹو شہید، میاں نواز شریف اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا ذکر کر رہے ہیں۔ سید عاصم نے جو کام کیا ہے وہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، کہ ہم شکر گزار ہیں اپنے ہمسایہ ملکوں کے بھی جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، خصوصاً چائنا، ٹرکی اور دوسرے اسلامی ممالک جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے، ان کے دونوں بچے شہید ہوئے، بیٹے شہید ہوئے، بی بی بے نظیر شہید ہوئے۔ تو یہ مشکلات کا سفر تھا کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو یہ بات یہ نشین کرنی چاہیے کہ حق پہ ہونا سب سے بڑی بات ہے، اور حق کے ساتھ طاقت بھی آپ کے پاس ہو، وہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ وطن سلطان من، وطن عشق من، وطن ایمان من، ہم وطن جان من۔ آج یوم تکبیر ہے، پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کا وہ تاریخ ساز دن 28 مئی، جب پاکستان نے چاگی کے مقام پر 5 ایٹمی دھماکے کر کے انڈیا کو یہ جواب دیا تھا کہ پاکستان ایٹمی قوت رکھنے والا ملک ہے اور اپنے دفاع کی بھرپور قوت رکھتا ہے۔ پاکستان ایٹمی قوت بنا جس کے پیچھے دہائیوں کی محنت تھی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وہ شعرا آفاق تاریخی وہ بیان تھا، سٹیٹمنٹ تھی، جو ایک ون لائنر تھا، جس نے ہماری خارجہ پالیسی اور ہماری داخلی سیاسی معاشی سمت کو واضح کر دیا تھا۔ وہ ایک ون لائنر یہ تھا، ہم گھاس کھا لیں گے مگر پاکستان کو ایٹمی قوت بنائیں گے۔ اور پھر پاکستان ایٹمی قوت بنا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس ایٹمی پروگرام کے لیے بے انتہا محنت کی، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ایٹمی سائنٹسٹ کئی جگہ پر یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ بی بی شہید نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے لیے کہا تھا کہ تمام فنڈز بجٹ روک دیے جائیں مگر نیوکلیئر پروگرام چلنا چاہیے اور مکمل ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف، ان کا اہم ترین کردار ہے۔ انہوں نے بل کلنٹن کے، امریکن پریزیڈنٹ کے فون کالز، پریشر، دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر دفاعی قوت بنایا۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں وہ پاکستان میں صدر پاک چائنا بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب گل محمد مرزا موجود ہیں۔ مرزا صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آج 28 مئی یوم تکبیر ہے۔ آج کے دن پاکستان دفاعی ایٹمی قوت کے طور پر دنیا کے سامنے آیا، اس دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور وقتاً فوقتاً آپ ٹائم نکالتے ہیں اور اس میں بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو آج یوم تکبیر ہے، اور اس کے حوالے سے اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو ہم اگر آغاز اسلام سے شروع کریں تو آپ دیکھیں کہ جب تک ہر میدان میں ذوالفقار حیدری موجود تھی تو آپ نے ہر جگہ پہ اسلام میں جو ہے وہ اس فتح، خداوند تعالیٰ نے اسلام کو فتح نصیب فرمائی۔ اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ پھر ایسا موقع بھی آیا ہمارے پاکستان میں کہ ذوالفقار علی بھٹو
ان کے نام کی نسبت بھی اسی ذوالفقار سے تھی. انہوں نے سوچا ملک کے لیے اور کوشش کی کہ ملک کی جو دفاعی ضروریات ہیں اس کو دنیا کے مطابق اس میں استفادہ کیا جا سکے. تو ایٹمی پروگرام کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے رکھی اور اس کام کو, اس سلسلے کو آگے بڑھایا. اور اس میں اس وقت کے جو ہمارے فرانس میں ہمارے سفیر تھے نواب مظفر علی خان قزلباش, ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. صدر مترا اس وقت کے جو مصر کے صدر تھے, ان مظفر علی قزلباش کے وہ کلاس فیلو تھے. اور اس بات میں بھی بھٹو صاحب کی کوششوں نے اور ادھر مظفر علی خان قزلباش کی محنت نے یہ سارا سلسلہ جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ مل کے اس سب کو پاکستان تک پہنچایا اور اس لیبارٹری کی بنیاد رکھی. اور الحمدللہ پھر جو بھی حکمران آیا, چاہے اس سے ہمیں اختلاف ہو یا اس سے ہمیں پیار ہو, لیکن اس نے اس سلسلے کو جاری رکھا. اور پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب ہم اس قوت کو حاصل کر چکے اور ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب, انہوں نے کسی جگہ کو قبول نہیں کیا اور عوام نے جو قربانیاں دی تھی, جو ہمارے لیڈروں نے سوچا تھا, اس کو عملی جامہ بنایا اور پاکستان کو ایک بھرپور ایٹمی طاقت بننے میں اس کا اعلان کیا اور اس کا عملی مظاہرہ کیا اور 5 دھماکے کیے جو الحمدللہ کامیاب ہوئے. اور دنیا کی مضبوط ترین ایٹم بموں میں ہمارا ایٹم بم جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت ضروری تھا, کیونکہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, تو دوسرا آپ کو ملک جو ہے, جس طرح ہمارا یہ ہمسایہ ملک بھارت ہے, اس کو تو ہم ایک آنکھ بھی نہیں پاتے. تو اگر ہم یہ قوت ہمارے پاس نہ ہوتی تو آج بھی یہ جو دھماکے, یہ جو جنگ مختصر سی ہوئی ہے, یہ صرف اسی لیے ہوئی ہے کہ اس میں بیلنس ہماری طرف تھا. ہماری جتنی بھی گزشتہ حکمران گزرے ہیں, انہوں نے مختلف چیزوں پہ تو سمجھوتے کیے ہوں گے, مختلف چیزوں میں تو عوام ان سے اختلاف رکھتی ہوگی, لیکن ایٹم اور ایٹمی ٹیکنالوجی پہ کسی قسم کا سودا نہیں ہوا. اور خود جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ بے نظیر صاحبہ نے بھی, ہماری وزیر اعظم نے, انہوں نے یہ کوریا سے خود دنیا جانتی ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیکرٹ ہے کہ وہاں سے وہ ادھر آیا, اس کو یہ ٹیکنالوجی آئی. اور اس کا ڈاکٹر صاحب نے بھی, ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے بھی بہت اظہار کیا ہے. تو اس موقع پہ ہم سب سے زیادہ جو ہے نا شکر گزار ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے, شہید کے, اپنے نواز شریف صاحب کے, اور خصوصاً ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے, اور عوام کے بھی, کہ جنہوں نے مشکلات بھی جی لی لیکن انہوں نے حکومت کا اس سلسلے میں ساتھ دیا. گل صاحب, اگر جو حالیہ پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی ہے, اگر اس میں ایٹمی قوت پاکستان نہ ہوتا تو اس کے بہت مختلف نتائج ہوتے. الحمدللہ پاکستان نے وہ جنگ جیتی ہے. بنیان مرصوص کی کامیابی پر, پاکستان کی کامیابی پر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بنیان مرصوص جو ہے یہ ایک بہت بڑی ٹائٹل تھا, اور یہ دیکھیں کہ یہ کوئی اسلام سے رغبت رکھنے والا شخص ہی اس کے متعلق کہہ سکتا ہے, ورنہ عام آدمی کو تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کا تو علم تھا, لیکن ان الفاظ کا ان کے ذہن میں عربی الفاظ کا علم نہیں تھا. اور حقیقت نا آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ قیادت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک فیصلہ کیا, اس کے بعد آنے والے لوگ اس پہ پابند رہے کہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اور آج ہم جب یہ ذکر کر رہے ہیں تو ہم ذوالفقار علی بھٹو شہید, میاں نواز شریف اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. اور اسی طرح آپ جب بھی دیکھیں گے کہ یہ مئی 2025 کی جنگ کا ذکر آئے گا تو ہم کبھی بھی اپنے سپہ سالار کو نہیں بھولیں گے. جی جی جی. سید آسم نے جو کام کیا ہے وہ کوئی معمولی کام نہیں تھا, یہ اتحاد یکجہتی کے ساتھ ہوا ہے, اور پوری
طاقت کے ساتھ اس کو جواب دیا ہے اور بہت ہی متانت کے ساتھ دیا ہے. کوئی جلد بازی نہیں کی, کچھ نہیں کیا, جو حالات سب کو دیکھنے کے بعد یہ کیا گیا ہے. اور یہ اس بات کے حقدار تھے کہ ان کو فیلڈ مارشل کا جو ہے نا وہ خطاب دیا جاتا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ان کی قیادت میں پاکستان کا جو دفاعی حصار ہے وہ قائم رہے گا, مضبوط رہے گا اور مزید طاقتور ہوگا. اور اس موقع پہ میں, جیسے آپ نے پوچھا کہ اگر ایٹم نہ ہوتا تو کیا ہوتا, تو یہ تو ایسے ہی ہے جب جنگ میں دو لوگ آپس میں جنگ کر رہے ہو تو ایک کی تلوار گر جائے یا ایک کے پاس تلوار نہ ہو, تو تلوار کے بغیر والا اور تلوار والا کیا بات, اس میں کیا مقابلہ ہی نہیں رہتا. تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا. اور الحمدللہ ہم ایک ایٹمی قوت تھے اور ذمہ دار ہاتھوں میں ہمارا ایٹمی پروگرام ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ اس میں مزید اضافہ ہوگا ہماری اس ٹیکنالوجی میں, اور دشمن جو ہے وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کے قابل نہیں ہو. اور ایک مزید بات اس سلسلے میں اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو گفتگو کمپلیٹ نہیں ہوتی, کہ ہم شکر گزار ہیں اپنے ہمسایہ ملکوں کے بھی جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, خصوصاً چائنا, ٹرکی اور دوسرے اسلامی ممالک جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ تعاون آپس میں آگے بھی جاری رہے. گل صاحب, اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں, پیپلز پارٹی کی بات کر لیں, بھٹو صاحب کو پھانسی ہوگی, میر مرزا بھٹو, شاہ نواز بھٹو مرڈر ہو گئے, بی بی بینظیر شہید ہوگی, نصرت بھٹو کو سر میں ڈنڈا لگا, ساری زندگی قومے میں رہیں, میاں نواز شریف صاحب جلا وطن ہوئے, حکومت ختم ہوئی, پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ کافی عرصہ اپنے ہی ملک میں بڑی مشکلات کا شکار رہے. یہ تمام سوالات میں اور آپ سمجھتے ہیں, مگر نئی نسل یہ سوال اٹھاتی ہے کہ ایسا کیوں ہے, جبکہ یہ سارا ہے تو اپنے وطن سے وفاداری کے لیے تھا. آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی, یہ پروگرام جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا, تکالیف تو پھر زندگی میں آتی ہیں, لیکن قوم کے لیے جب ایک کام کرنے کی نیت کر لے انسان, ایک کام کرنے کا ٹھان لے, تو پھر وہ سلسلہ جو ہے رکتا نہیں, اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے. یہ آپ نے بجا کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے, ان کے دونوں بچے شہید ہوئے, بیٹے شہید ہوئے, بی بی بے نظیر شہید ہوئی, تو یہ مشکلات کا سفر تھا. اس میں کوئی بھی ملک, آپ کو آپ کے علم میں ہے یقیناً, اور نئی نسل کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو پہلا اسلامی ایٹم بم ہے جو اسلامی ملک کسی نے یہ قوت حاصل کی, تو اغیار تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ قوت جو ہے کسی اسلامی ملک کے پاس, خصوصاً پاکستان کے پاس آئے. تو اس کے لیے انہوں نے رکاوٹیں تو پیدا کی اور اب تک کر رہے ہیں. اب آپ حالیہ جنگ میں ہی دیکھ لیں کہ اس میں جو ہوا, اگر ہم کو نقصان پہنچ رہا ہوتا تو ٹرمپ صاحب کبھی بھی صلح کے لیے نہ آتے. انڈیا کو نقصان پہنچ رہا تھا تو وہ فوراً کودے ہیں کہ بھی جنگ بندی کریں. تو ہمیں یہی چاہیے, اور ہمارے بچوں کو, آنے والی ہماری نسلوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی فیملی نے بھی قربانی دی ہے, اور ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب کا ہے جناب نواز شریف صاحب, انہوں نے بھی جیل بھی کاٹی ہے, مشکلات بھی دیکھی ہیں, بہت کچھ تکلیف بھی برداشت کی ہیں. اور جب ڈاکٹر صاحب کی بات کریں تو ڈاکٹر صاحب نے بھی کوئی کچھ کم تکلیف اس کے لیے برداشت نہیں کی. وہ ایک بہت اچھا فرانس میں اسٹیٹس اپنا چھوڑ کے پاکستان میں آئے اور پاکستان کی خدمت کی, اپنے ملک کی خدمت کی. یہ ان کا ملک سے پیار اور ملک سے محبت ہے. اور حکومت کوئی بھی ہو, کتنا بھی پریشر ہو, لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ کا کتنا پریشر تھا کہ ان کو ہمارے حوالے کرو, لیکن وہ نہیں, اس وقت کی حکومت نے ایسا نہیں کیا. تو سب سے آخر میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بچوں کو, ہمارے بھائیوں کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ حق پہ ہونا سب سے بڑی بات ہے, اور حق کے ساتھ طاقت بھی آپ کے پاس ہو وہ اس سے بھی بڑی بات ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے
کہ جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی ہے اس پہ وہ ہمارے ملک کے پاس موجود ہو، اور ہم تعلیم پہ بھی توجہ دیں تاکہ زیادہ عبد القدیر ہمارے ملک میں پیدا ہوں، اور شہید بھٹو کے نقش قدم پہ بھی چلنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں کہ جب حق میں کوئی بات آ جائے تو اس پہ کوئی سودا نہیں ہوتا۔ اور میں اسی بات پہ اپنی بات کو گل صاحب، آپ ابھی چائنا کا دورہ کر کے آئے ہیں پاکستان میں۔ ہم جو پاکستان میں چائنا کے جو چینی قوم کے سوشل میڈیا پر تبصرے اور ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ ایک کاغذ کا جہاز بناتے ہیں یوں کر کے، اس کو ایسے کرتے ہیں رفیل۔ وہ رفیل کا چائنیز نے وہ مذاق اڑایا، وہ مذاق بنایا کہ انڈین چیخیں مار رہے ہیں۔ ہم تو یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں، آپ وہاں کیا دیکھ کے آئے ہیں؟ جی ایسا ہے کہ میں ادھر سے 5 مئی کو گیا ہوں، تو اس وقت تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اور اس کے میڈیا ادھر بھی ہم سے بہت زیادہ آگے ہے، اور یہ جن کارٹونوں کی بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ ان کی ہم سے محبت ہے۔ جی 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 جی۔ یہ آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ ان کے آپ نیٹ پہ ان کی کسی بھی ایپ پہ چلے جائیں نا، تو وہاں پہ آپ کو اتنے ہمیں نہیں بنائے ہوں گے جتنے کہ انہوں نے ایسے وہ ہی ہے۔ کلپس بنائے ہیں۔ اور دوسری بات، عام عوام کی جو ہے، وہ آپ اگر کسی ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، تو ہر جگہ پہ وہ خوش ہے اور کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ آباد، اس طرح، یعنی کہ کہتے ہیں خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہوتے ہیں کہ پاکستان نے بہت اچھا کام کیا کہ انڈیا کو نیچا دکھایا ہے، اور وہ اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں سنتی کا مطلب ہے کہ بھائی۔ تو انہوں نے عام پبلک میں بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے دوست ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ تو ان کا جو رویہ ہے وہ حکومتی لیول پہ بھی اور عوامی لیول پہ بھی وہ بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ایسے ہی ہیں جیسے دو بھائی ہوتے ہیں۔ پاکستان اور چائنا دو بھائی ہیں، جس طرح گل صاحب نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پوری دنیا یہ مانتی ہے۔ ہم پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ بات کر رہے ہیں، پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کی یاد میں آج ہم اپنے ان پاکستان کے قائدین کو، لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے اس پاکستان کو نیوکلیئر پروگرام دیا، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، جس کے نتیجے میں آج ہم سر اٹھا کے فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں۔ نئی نسل کے کئی تعلیم یافتہ لوگ مختلف طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد القدیر کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں لیڈر کے ساتھ یہ ہو گیا، جس نے پاکستان کے ساتھ اچھا کیا اس کے ساتھ برا ہو گیا۔ ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ پاکستان نے سروائیو کرنا ہے۔ یہ ملک 10 لاکھ قربانیوں سے بنا ہے۔ یہ اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر یہ بنا ہے۔ 2 ریاستیں دنیا میں بنی، ایک مدینہ طیبہ، دوسری پاکستان، جو کلمے اور اسلام کے نام پہ بنی، اور پاکستان دنیا کا پہلا اور واحد ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے۔ اور پاکستان کے اس نیوکلیئر پروگرام کے لیے پاکستان کے وزرائے اعظم، جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا میں نے ذکر کیا، وہ پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے۔ نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت قربان کی، بی بی شہید کی قربانی بھی پاکستان کے لیے تھی، ڈاکٹر عبد القدیر خان کی قربانی بھی پاکستان کے لیے تھی۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہ جانتے تھے کہ عالمی قوتیں پاکستان کا ایٹمی پروگرام بند کرنا چاہتی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر محفوظ ہاتھوں میں پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، اسے رول بیک کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان پاکستان میں رہے اور پاکستان میں دفن ہوئے۔ آج اگر ہم محفوظ ہیں، اگر پاکستان محفوظ ہے، تو وہ نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے ہے۔ مصر، شام، عراق اور کتنے اسلامی ملک ہیں، عرب میں آپ دیکھیں کتنے، وہ سب کے سب اسی لیے دشمن کے ناپاک عزائم کا شکار ہوئے کہ وہاں پر دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ ایران آج تک اگر اپنا دفاع کر رہا ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ نیوکلیئر پروگرام رکھتا ہے اور اس کا دفاع مضبوط ہے۔
اسی طرح دنیا میں دوسرے ملک جتنے بھی ہیں وہاں پر بھی اگر کوئی سر اٹھا کے آج کے دور میں بات کر سکتا ہے تو وہ طاقت ہے تو بات کر سکتا ہے. تو ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم ایسے پاکستان میں رہتے ہیں جس کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے, جو ایک نیوکلیئر قوت ہے اور وہ اپنے حفاظت کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے اور دشمن کے ہر ناپاک ارادے کو شکست دینے کی طاقت رکھتا ہے. ہم رہیں یا نہ رہیں اے وطن تجھے رہنا ہے زندہ و جاوید صبح قیامت تک. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.